السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووارث سلیمان داود قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لولا پر حضور آقا انعام مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جناب پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بولیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجی من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے متبر اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد مواتن تنحل بقدر فرج العقد بالحوائج على الغائب وسط الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد بڑا اچھا بندہ ہے، انہ اواب اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ ہم نے داؤد کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو بہت اچھا بندہ ہے، نعم العبد بڑا نیک بندہ، بڑا اچھا بندہ ہے، اور انہ اواب بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا۔ تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے۔ یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت نے جانشین اس کا ترجمہ فرمایا وارث کا، اس لیے کہ وراثت جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو چھوڑ کر جاتے ہیں ترکے میں وہ ان کی صرف علمی وراثت ہوتی ہے، مال دنیا کا اس سے انبیاء کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے مال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے، اس لیے ان کی وراثت صرف ان کے علم میں جاری ہوتی ہے، نہ کہ ان کے دنیاوی مال۔ انبیاء علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی جو بھی دنیاوی چیز بچ جائے، اگر ان کے پاس درہم دینار یا گھر جائیداد کچھ رہ بھی جائے تو وہ سب صدقہ ہے، آپ کی امت میں بانٹ دیا جاتا ہے، امت کے غریبوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے یہاں تو فی الحال یہ نہیں ہے، لیکن ابھی یہ فتنہ بڑے زوروں سے پھیل رہا ہے طرف شیعوں کا، رافضی گوریوں کا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک باغ تھا جسے باغ فتق کہا جاتا ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اسے چھین کر جو ہے تو بیت المال میں داخل کر لیا، جبکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وراثت میں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے کہ وہ حضرت حضور علیہ السلام کا تھا اور آپ کی ایک ہی اولاد آپ کی بیٹی تھی، تو لہٰذا انہی کی وراثت میں اس باپ کو آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی کوئی چیز اگر چھوڑ جائے تو وہ امت کے لیے صدقہ ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء علم میں انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔
تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس بات میں آپ کا وارث ہوں، کس چیز میں میں آپ کا وارث ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کتاب و سنت کے وارث تھے، لہٰذا تم میرے وارث ہو۔ حضور نے بات بالکل صاف فرمایا کہ جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کتاب و سنت کے وارث ہوا کرتے تھے، یعنی علم کے وارث ہوا کرتے تھے، اسی طرح میرے بعد میرے علم کے وارث ہوں گے۔ یہاں سے بھی شیعہ حضرات یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ، حضور نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اس کا رد حضور نے خود فرما دیا۔ مولا علی نے سوال پوچھا کہ رسول اللہ کس بات کا وارث ہوں، کیا جائیداد کا وارث ہوں، آپ کے بعد میں کس چیز کی وراثت میں آپ مجھ کو ملے گی؟ تو حضور نے خود فرما دیا کہ کتاب و سنت، یعنی علم کی وراثت۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور چونکہ علمی وراثت صرف مولا علی پر مختص نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ کو حضور کے علم سے حصہ ملا، اس لیے صرف مولا علی کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، ورنہ علمی وراثت میں تمام صحابہ داخل ہیں۔ تو لہٰذا پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جن کو حضور نے اپنے بعد اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں یہاں ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین بنے، ان کے وارث، کیونکہ لفظ جانشین جو ہے یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کسی ان کی کوئی بادشاہت ہوتی نہیں ہے دنیاوی، اگر ہو بھی تو وہ تقسیم نہیں ہوتی، جیسے کہ داؤد علیہ السلام ہے نا، آپ کی بادشاہت تھی اور آپ کے 19 بیٹے تھے۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور سب کے سب آپ کے بعد آپ کی بادشاہت کے دعوے دار ہوئے کہ ہم کو بادشاہ بنایا جائے، آپ کے بعد ہم کو آپ کا وارث اور جانشین بنایا جائے۔ لہٰذا اگر دنیاوی بادشاہت مراد ہوتی تو پھر جو ہے تو بیٹے جو اعتراض کر اس میں کوئی بھی جانشین ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جانشین بنایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نبوت اور علم میں داؤد علیہ السلام کے جو تو وارث بنے، ان کے خلیفہ بنے، نہ کہ بادشاہ تو آپ کو دے دی گئی، اب کیسے دی گئی اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے۔ چونکہ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 صاحبزادے 19 بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو لہٰذا سب کے سب دعوے دار ہوئے کہ خلافت یہ جو ہے بادشاہت ہم کو دے دی جائے، ہم بادشاہ بنے گے۔ لہٰذا جب ان میں آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک خط جو ہے تو مکتوب یعنی مہر شدہ ایک خط جو ہے اس کے اوپر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس کے اندر جو ہے تو چند سوالات اور ان کے جوابات لکھے ہوئے تھے، اور کہا کہ آپ یہ سوالات اپنے بیٹوں سے پوچھیں، جو ان کے صحیح جواب دے دے گا وہی آپ کے بعد جو ہے تو آپ کی بادشاہت کا وارث بنے گا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اب جس کو وارث بنانا ہے تو آپ نے اعلان کیا، اپنے تمام 19 بیٹوں کا آپ نے جمع کیا اور اپنے وزراء کو اور مشاہیر کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، پورا دربار سجایا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 19 بیٹوں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دی، اور سب کے ہاتھ میں آپ نے وہ پرچہ دے دیا، علماء کے ہاتھ میں، وزیروں کے ہاتھ میں، مشیروں کے ہاتھ میں، کہ یہ پرچہ ہے، اس میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے، اب ان سے صرف سوال ہوں گے، جو صحیح جواب دے گا وہی جو ہے تو میرے بعد اس بادشاہت کا وارث بنے گا۔ لہٰذا اب وہ سوالات ان سے ہوئے۔ پہلا سوال تھا کہ سب سے نزدیک تر شے کون سی ہے اور سب سے دور تر شے کون سی ہے، سب سے وحشت ناک تر چیز کون سی ہے، اور سب سے زیادہ انس کس چیز سے ہوتا ہے، اور وہ کون سے دو ہے جو قائم ہیں، جو دیگر ہے اور جو دو دیگر ہے، اور دو مختلف اور دو دشمن ہیں، اور وہ کون سا کام ہے کہ جس کے اخیر میں اس کی تعریف کی گئی، وہ کون سا کام ہے کہ جس کا انجام مذموم یعنی برا ہے۔ لہٰذا داؤد السلام نے یہ سارے سوال اپنے بیٹوں کے سامنے رکھے۔ لہٰذا 18 بیٹوں نے جو ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے ہم کو اس کا جواب نہیں معلوم، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو سب سے چھوٹے تھے، آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں ان کے جوابات دوں، کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ لہٰذا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے جوابات دینا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پہلا سوال ہے کہ سب سے نزدیک تر شے کون سی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے نزدیک انسان کے لیے موت ہے،
کہ انسان کی موت اس کے بہت قریب ہے، اور جو سب سے دور ہے وہ اس کا ترکہ ہے، اس کی دولت ہے جو مرنے کے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دولت کیا کام کیا؟ اس سے دور ہو گئی، بندہ اس سے دور ہو گیا۔ اور وہ چیز جو وحشت ناک ہے وہ جسم ہے جو روح کے بغیر، یعنی جب جسم سے روح نکل گئی تو پھر خالی جسم ایک وحشت ناک ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی اس کو قریب جانے کو بھی لوگ ڈرتے ہیں، جب تک زندہ رہتا ہر کوئی جاتا، مردے کے پاس لوگ جانے کو بھی ڈرتے ہیں۔ اور وہ شے جس سے زیادہ ان سے کیا جاتا ہے وہ روح ہے، یعنی روح سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اور وہ دو جو قائم ہے وہ زمین اور آسمان ہے، اور وہ دو جو دیگر مختلف ہے وہ دن اور رات ہے، اور جو دو دشمن ہیں وہ موت و حیات ہے۔ اور وہ کام کہ جس کے اخیر میں اس کی تعریف کی گئی وہ کام ہے کہ بوقت غصہ حوصلہ رکھنا۔ جب انسان کو غصہ آئے اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا، حوصلہ رکھنا، یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ اور وہ کام کہ جس کا انجام مذموم ہے وہ یہ ہے کہ بوقت غصہ جو انسان کو تیزی آتی ہے، اور غصے کے وقت جو اس کے اندر اور بھی زیادہ تیز پن آتا ہے اور بگاڑ آتا ہے وہ بہت زیادہ مذموم اور برا ہے۔ جب تمام علماء نے، مشائخ نے، مشاہد نے تمام جوابات کو سوالوں کے مطابق پایا تو کہا کہ ہاں سلیمان علیہ السلام ہی اس بادشاہت کے مستحق، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ کب؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 2 کمرے تھے، ایسا اوپر ایک کمرہ تھا، سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے آپ اوپر جاتے کمرے میں اور وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت پہنچے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ اس وقت عبادت کر کے اپنے کمرے سے نیچے اتر رہے تھے، آپ سیڑھیوں پر تھے، تو اسی وقت ملک الموت پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لیں۔ کہنے لگے اتنی مہلت دے دو، اتنا وقت دے دو کہ میں واپس نیچے اتر کر اوپر چڑھ کر کے جاؤں۔ لہٰذا فرشتے نے کہا کہ اتنی بھی مہلت نہیں، اتنی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہے، آپ کا رزق ختم ہو چکا ہے، آپ کی سانسیں ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا رب کا پیغام ہے، رب کی طرف سے حکم ہے اور آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ لہٰذا اسی وقت آپ سجدے میں چلے گئے، اسی سیڑھیوں پر آپ نے سجدہ کیا اور اسی وقت آپ کی روح جو ہے تو قبض فرما لی۔ تو لہٰذا پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے وارث سیدنا سلیمان علیہ السلام بنے۔ تو آپ نے فرمایا وقال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مجھ کو پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہا کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی؟ نہ تو یہ ازراہ تکبر ہے اور نہ ہی یہ فخر کے طور پر آپ نے بات کہی، بلکہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا کیے تھے، لہٰذا قانون یہ ہے کہ مطمئن جو درجہ تمکین پر پہنچ جائے اسے جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے عطائے الہی کی خبر دے تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو اور منکرین پر حجت قائم ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ اس نعمت کا اظہار کرے، لیکن تکبر کی نیت سے نہ کرے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، فخر کے طور پر نہ کرے۔ اللہ اگر کسی کو دولت دے تو لوگوں میں اس کی نمائش کرتا نہ پھرے کہ دیکھو میں کتنا بڑا امیر ہوں۔ اللہ نے اگر اچھی دولت دی ہے، اچھا مال دیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے، آپ کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ آپ اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا اوڑھے، استعمال میں ہر اچھی سے اچھی چیز کو لائے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، بس یہ کہتی ہے کہ تکبر پیدا مت ہونے دے۔ اس کپڑے کو پہن کر لوگوں کے سامنے جا کر تکبر مت دکھا کہ میرے پاس دولت کتنی ہے کہ میں ایسے ایسے لباس پہن سکتا ہوں، میرے پاس دولت اتنی ہے میں اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام کی نعمتیں کھاتا ہوں، میرے پاس جو ہے تو یہ کچھ ہے، میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، میری شان یہ ہے، میری شوکت یہ ہے۔ تو اللہ اگر کوئی نعمت دے، اللہ جو بھی نعمت دے اس کا شکر ضرور ادا کرے، لیکن اس پر غرور گھمنڈ نہ کرے، اس پر فخر نہ کرے، لوگوں پر اس کو نہ جتائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کام کو کرے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔
اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنو تاکہ اس کو شکر ادا ہو سکے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے زندگی تو فقیرانہ گزاری ہے، لیکن لباس سب سے زیادہ قیمتی آپ پہنا کرتے تھے۔ سب سے قیمتی لباس اس وقت حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ پہنا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن آ کر کے پکڑ لیا، آپ کا جبہ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ عبدالقادر تم اتنا قیمتی لباس پہنتے ہو؟ آپ نے اسی وقت اس لباس کو اتارو، کہا دیکھ اندر جو ہے تو کون سا جبہ موجود ہے۔ اندر ایک ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، جو پھٹا ہوا تھا جگہ جگہ سے اور اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ ایسا لباس پہنتے، فرماتے کہ سن، میں نے یہ لباس اپنی مرضی سے نہیں پہنا ہے، بلکہ میرے رب نے قسم دے کر کہا کہ عبدالقادر میری عزت کی قسم یہ لباس پہن تو میں پہنتا ہوں۔ جب میرا رب کہتا ہے کہ عبدالقادر تجھے میرے حق کی قسم تو کھا، تب میں کوئی نعمت کھاتا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لا کر دیتا تو آپ انکار نہیں کرتے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ تحفہ لیا کرو، تحفہ دیا کرو۔ تو اگر کوئی تحفہ لا کر کے دے، اسے لینا اور استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو اگر اللہ والوں کے ساتھ ہی معاملات ہوتے، بہت سے ہر زمانے میں سے لوگ ہوتے، آج بھی لوگ جیلانی میاں پر اعتراض کرتے، ارے بولے جیلانی میں اتنے بھاری کپڑے پہنتے، اتنا بھاری شوز پہنتے، یہ کرتے، ایسا رہتے۔ ارے اللہ نے اگر دیا ہے وہ اپنے سے نہیں پہنتے ہیں، لوگ خود لا کر کے تحفے میں دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ لا کر کے تحفے میں چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اب اگر کسی نے تحفہ دیا وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو تمہیں دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت کے نیچے جو تو کرتا کون سا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا جو حضرت کے قریب رہتے وہ جانتے کہ اندر سے کتنا سادہ لباس ہوتا ہے، لیکن اوپر سے صرف حضرت کوٹ بھاری پہن لیتے صرف اظہار نعمت کے لیے۔ بعد میں اس کو کوٹ کو اتارتے تو دیکھنے کے اندر سے کپڑا کتنا جو تو سادہ لباس ہوتا ہے۔ آج لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے علماء کے اوپر، ارے فلاں مولانا بولے بہت بھاری لباس، بہت اچھے کپڑے پہنتے، بولے مولانا تو ایسے رہتے، مولانا تو ایسے کپڑے پہنتے، ایسے جوتے پہنتے۔ تو لوگوں کی نظر یہاں تک کی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے اور کوئی تحفہ لا کر کے دیتا ہے، اس کا استعمال کرتے تو جائز ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے جن کی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ علماء کو پیش کرے، ان کی اوقات نہیں ہوتی کہ پیروں کی بارگاہ میں تحفہ نذرانہ لے کر کے جائے، بلکہ اعتراض کرنا ان کی قسمت میں ہوتا ہے۔ ان کی زبانوں پر بس اعتراض ہوتے ہیں کہ فلاں پیر پر اعتراض، فلاں عالم پر اعتراض، فلاں امام پر اعتراض کرنا ان کو آتا ہے، لیکن تحفہ دینا یا ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ان کو نہیں آتا۔ تو ایسے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو نعمت عطا فرمائی تھی، آپ نے اس کا شکرانے کے طور پر کہا۔ علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں کہا کہ میں جو ہے تو خاتم النبیین ہوں، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ میں تمام بنی آدم کا جو ہے تو اصل ہوں، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ حشر میرے قدموں میں ہوگا، لیکن اس بات پر میں فخر نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت مجھ کو دی ہے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ اظہار نعمت کے لیے، شکرانہ نعمت کے لیے آپ نے فرمائی یہ بات کہ یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیز کہی ہم کو، تو یہاں پر اس کے دو طرح سے جواب۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہم کو، اس سے مراد داؤد علیہ السلام ہے کہ آپ کو اور داؤد علیہ السلام دونوں کو جو ہے تو اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا۔ لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا، نہ کہ داؤد علیہ السلام کو۔ البتہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بڑوں کا بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جمع کے سیگے کے ساتھ بات کرتے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، یہ فضل فرمایا، یا ہم تم کو یہ چیز دیں گے، یا ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو بڑوں کے کلام کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہاں پر یہ بات فرمائی۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جیسا کہ آگے آپ سنیں کہ ایک چوٹی نے جو کہا تھا کہ چوٹی اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل، واقعی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو آپ کو ان کا بھی علم تھا، اللہ نے وہ بھی علم آپ کو جو ہے تو عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا یہاں سے ایک چیز یہ کہ پرندوں کی بولیاں آپ جب سکھائے گئے تو اس سے جو ہے تو صرف یہی نہیں کہ صرف آپ بولیے، بلکہ ان کے مطالب اور مفاہیم کو بھی سمجھ لیا کرتے تھے کہ وہ پرندہ کہہ کیا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم رات دن دیکھتے کہ تمام قسم کے ہمارے درمیان جو پرندے ہیں اور جو جانور ہیں ان سب کی الگ الگ بولیاں ہیں۔
سب پرندوں کی الگ الگ ہے، ہر کسی کے بولنے کا ایک الگ بولی ہے، جانوروں کی ایک الگ الگ بولی، ہر جانور کی الگ الگ بولی ہے۔ لیکن ایک چیز پر اگر کسی نے غور کیا ہو تو کبھی نہ کیا ہو تو کر کے دیکھنا کہ ایک ہی پرندہ یا ایک ہی جانور کوئی بھی ہو، اس کی خود کی بولی بعض اوقات بدلتی رہتی ہے۔ محبت کرتے وقت آپس میں جب کوئی بھی پرندے یا جانور آپس میں جب محبت کرتے ہیں تو ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے، جب دشمنی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے، جب کوئی درندہ ان پر حملہ کرتا ہے یا کوئی شکاری ان پر حملہ کرتا ہے اس وقت ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیخے چلائے جا رہا ہے، یہ پرندہ بس ایسے ہی جو ہے تو آواز کیے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو بولتے ہیں ان کی بولیاں بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کی بولیوں کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی چھپی ہوتی ہے، ان کے مطالب بھی ہوتے ہیں، ان کے مفاہیم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ سورہ سجدہ، قرآن میں جو سورت ہے سورہ سجدہ، اس کو پڑھتا تھا اور جب آیت سجدہ آتی تو اس پر سجدہ بھی کرتا تھا۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے چند پرندوں کی بولیوں کا آپ نے ذکر یہاں پر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بلبل جو ہے تو وہ ایک درخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے اپنی بولی میں، اپنی بولی میں بلبل کچھ کہہ رہی ہے، اپنی دم بھی ہلا رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے واللہ اعلم ونبیہ، کیا کہہ رہی ہے؟ واللہ اعلم ونبیہ، کہ علم اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے نبی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہی ہے؟ پرندہ کہہ رہا ہے کہ علم اللہ جانتا ہے، غیب اللہ جانتا ہے اور اس کا نبی بھی جانتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جانور وہ پرندے بھی کہہ رہے ہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے اور اس کی عطا سے اس کے انبیاء بھی جانتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ گویا آپ نے بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے، اور ٹھیک یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے۔ یقین ہے تو حدیث پاک کی سینکڑوں حدیث کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح ستہ کی جس کتاب کو بھی آپ اٹھائیں گے اس کے اندر صحابہ کرام کا ایک جملہ جو ہر وقت ان کے زد زبان رہا کرتا تھا، ان کی زبان پر ہر وقت جو جملہ رہتا تھا وہ یہی ہوتا تھا اللہ اعلم ورسولہ۔ حضور جب کوئی بات پوچھتے صحابہ سے کہ فلاں معاملہ کیا ہے تو کہتے کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ ہر بات کو وہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، اللہ علم جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الکشاف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پوری پڑھتی ہے۔ چمگادڑ جو ہے سورہ فاتحہ پوری پڑھتی ہے، جب آخر میں پہنچتی ہے بولو ضالین تو اس کو قاریوں کی طرح کھینچ کر کے پڑھتی ہے، جیسے قاری ہوتے ہیں نا قرآن کے پڑھنے والے، جس طرح بولا ضالین کو کھینچ کر کے پڑھتے ایسے ہی جو ہے تو وہ بھی اس کو کھینچ کر کے پڑھتی ہے۔ اسی طرح جو ہے تو روایت میں سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض کی بولی یہ کہ وہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ لہٰذا چیل بھی جو ہے تو کہتی ہے کہ اللہ کے سوا سب نے فنا ہونا، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی بولی ہے کہ سبحان ربی المعبود الجمیل بہار۔ لہٰذا ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام جو ہے تو اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بہتر اس وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کوئی نہیں کرتا ہوگا، جن ناموں کے ساتھ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اس کا علم کسی کو نہ ہوگا۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے داؤد سے کہو۔ لہٰذا وہ فرشتہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ داؤد علیہ السلام آپ کے قریب میں جو پانی کا گڑھا ہے نا اس میں ایک مینڈک ہے، اس مینڈک کی آواز کو سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا جب آپ نے اس مینڈک کی طرف کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی سبحانک و بحمدک منتہی علمک، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تیرے ہی لیے جو ہے تو حمد ہے اور تیرے منتہی علم کے مطابق۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ واقعی میں آج تک میں نے اللہ کی ایسی حمد نہیں کی۔
اسی طرح جو ہے تو گھوڑا جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، لہٰذا اللہ وہ ہے جو پاکی والا تقدیس والا ہے اور ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تو بعض پرندوں کے بارے میں اور آیا کہ مور جو ہے تو وہ کیا کہتا ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کی آواز کو سن کر کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گناہگارو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طرح خطاف جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے وہ کہتا ہے کہ نیکی کا کام کرو تاکہ آگے اس کی جزا پا سکو۔ اسی طرح قمری ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر آپ نے کہا کہ ایک کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ چیل جو ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور بھٹ تیتر اس کی آواز کو سن کر آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے سلامتی پایا۔ مرغ وہ کہتا ہے کہ اے غافلو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ گدھ کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے لیکن ایک دن تجھے موت آنی ہے۔ عقاب کہتا ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے، اور جو ہے تو میڈک جو ہے تو اللہ کی تسبیح سبحان ربی القدوس کو پڑھتا رہتا۔ تو اس طرح سلیمان علیہ السلام نے چند جانوروں کے پرندوں کے بولیوں کا مطلب جو ہے تو بیان فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی یا صرف پرندوں کی ہی بولیوں کا علم عطا فرمایا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا اور تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام ایک قوم کی طرف رسول بن کر آئے تو اللہ نے صرف جانوروں کی اور صرف پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام مخلوقات کی طرف اللہ کے رسول بن کر کے آئے ہیں، اس لیے اللہ نے حضور کو تمام مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان جانوروں کا علم ہی نہیں تھا، ان کی صرف بولیوں کو آپ سنتے ہی نہیں تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے اور ان کی مدد بھی فرمایا کرتے۔ ہرن نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، آپ فرمائے میں واپس لوٹ کر کے آ جاؤں گی۔ اسی طرح ایک اونٹ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے مالک نے جو ہے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مجھ کو کل ذبح کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں نے جب تک جوان تھا بڑی اس کی خدمتیں کی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھ کو کھانے کو بھی نہیں دیتا ہے اور مجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ تیرا اونٹ یہ شکایت کرتا ہے۔ ایک چڑیا نے آ کر نبی کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں صحابی نے چند میرے بچوں کو لے کر کے اپنی جھولی میں بھر کر کے آ گئے ہیں، لہٰذا انہیں آزاد کرا دیا جائے۔ لہٰذا جانور آ کر کے، پرندے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں درج کرتے، حضور ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ جانوروں نے شکایتیں کی، پرندوں نے جو ہے تو حضور سے فریاد کی، یہاں تک کہ یہ تو جانور ہوئے، پرندے ہوئے، حضور جہاں انسانوں کی بولیاں سمجھتے تھے، کیونکہ انسان بھی جو ہے تو کئی قسم کے ہیں اور ہر قسم کی بولی الگ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم خود دیکھتے کئی قسم کی زبانیں پائی جاتی ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں ہی اگر آپ دیکھیں تو کئی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہے، کئی مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، سب کی بولیاں الگ الگ ہیں، سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، لہٰذا ہر کوئی اپنی بولی کو بہتر سمجھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا رسول بنایا، تو اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان جہاں کہیں بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام سب کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، حضور سب کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ حضور جنات کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ملائکہ کی بولی بھی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزیں جو ہے، جو نباتات ہے، جو جمادات ہے، حضور ان کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ پیڑ حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کرتے ہیں، پتھر حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پہاڑ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، سب کے سلام کو سن رہے ہیں، سب کے درود کو سن رہے ہیں۔ آسمانوں کی چرچراہٹ کو سن کر حضور نے فرمایا کہ آسمان کیا کہہ رہا ہے، زمین کی تھر تھراہٹ کو سن کر حضور نے بتایا زمین کیا کہہ رہی ہے۔ لہٰذا گھاس کی اور لکڑی کی یہاں تک کہ ستون ہنانہ کی آواز کو حضور نے سن کر بتایا یہ کیوں رو رہی ہے، تو غرض کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جانور تو جانور ہے، ہر جاندار تو جاندار ہے، بلکہ جو چیز غیر ذوی العقول ہے، جو چیز ہمارے نزدیک غیر جاندار ہے، جو جمادات میں آتی ہے، جو نباتات میں آتی ہے، حضور سب کی بولیاں سمجھ لیں۔ تمام مخلوقات
جو فضائی ہے، جو بری ہے، جو بحری ہے، حضور سب کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ وہ سب کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سب کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ رجال الغیب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ تمام مخلوقات کا رسول بنایا، اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جب شب معراج میں تمام آسمانوں سے گزرا تو ہر آسمان پر میں نے دیکھا کہ ہر فرشتے جو ہے، ہر آسمان کے فرشتے الگ الگ اللہ کی زبان میں الگ الگ اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں، الگ الگ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک فرشتے کے کئی کئی منہ ہیں، ہزار ہزار منہ ہیں، اور ایک ایک ہر فرشتہ جو ہے ہر منہ سے، اور ایک منہ میں کئی زبانیں ہیں، ہزار زبانیں۔ ایک فرشتہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جس کے ہزار منہ ہے اور ایک منہ میں ہزار زبانیں ہیں، اور وہ ہر زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، الگ الگ بولی میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک زبان سے کچھ پڑھ رہا ہے تو دوسری زبان سے کچھ اور پڑھا جا رہا ہے۔ تو غرض ہے کہ حضور سب کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اوتینا من کل شیء، کہ ہم کو جو ہے تو ہر چیز سے عطا کیا گیا، اللہ نے ہم کو ہر چیز سے عطا فرمایا۔ اوتینا عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ کل شیء، کل شیء، ہر چیز سے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے عطا فرمایا تو پھر حضور تو حضور ہے، اللہ نے حضور کو کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ جو لوگ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر لفظ موجود ہے وہ اوتینا من کل شیء، قرآن پاک ہے، وہ اوتینا ہم کو عطا کیا گیا، من کل شیء، ہر شے سے، ہر چیز سے، جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ نے سب سے تھوڑا تھوڑا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے مجھ کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ آج تک دنیا خدا کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان قلیل ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ اللہ کے تھوڑے کو آج تک کوئی گن نہیں سکا۔ سائنس آج بھی حیران ہے، ہر روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے، کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکا۔ آج تک لوگ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے، ڈھونڈ رہے ہیں، ایک سے ایک چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے مجھ کو تھوڑا تھوڑا عطا فرمایا۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا، ایک ہوتا ہے زیادہ، اس سے زیادہ، سب سے زیادہ، پھر اس کے اوپر ہوتا ہے کوثر، اس کے اوپر سب سے اخیر میں ہوتا ہے کوثر۔ کوثر وہ کہ اب جس کی حد نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، کثرت ہی نہیں، کثیر نہیں، اکثریت نہیں، بلکہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا ہے، جو کسی کے شمار میں نہیں آ سکتا۔ اور دنیا اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں فرمایا کہ متاع دنیا قلیل، آج تک اللہ کے قلیل کو کوئی شمار نہ کر سکا، تو حضور کے کوثر کو کوئی کیا شمار کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کا علم سکھایا۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، یہاں پر بھی کلّہ کا لفظ ہے، کلّہ، تمام جو ہے تو ہم نے آپ کو علم سکھایا۔ جس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ 7 لاکھ زبانوں کا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ حضور ہمارا سلام کیسے سنتے ہوگے، حضور تک بات کیسے پہنچتی ہوں گی؟ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہیں، سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، کوئی اپنی زبان میں حضور کو پکار رہا ہے تو حضور کیسے سن لیتے ہوں گے، حضور کیسے سمجھ لیتے ہوں گے؟ ارے نادانو، اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، اور حضور کے بارے میں فرمایا کوثر، کہ ہم نے سب کچھ عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا، بے شمار اللہ نے عطا فرمایا۔ تو کوئی حضور کے علم کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی حضور کی کوثر کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کتنا دیا، دینے والا رب جانے اور لینے والا محبوب جانے، اللہ نے کتنا عطا فرمایا۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھے کہ فرمایا کل شیء، ہر چیز سے عطا فرمایا۔
اور یہاں پر حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے کوثر، کہ آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، یعنی ہر چیز سے سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا ملا، لیکن وہ جتنا سب کچھ تھا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ ان کو تو تھوڑا تھوڑا ملا اور سب کچھ حضور کو ملا، بلکہ ملا نہیں، اللہ نے حضور کو مالک بنا دیا، ہر چیز کا مالک بنا دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تھا، کا محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا۔ تو خدا کا جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ لہٰذا اسی لیے اب یہاں ایک چیز اور سمجھو، یہاں پر عقیدے کی بات اور سمجھ لیں۔ اوتینا کا لفظ موجود ہے، یہ قرآن ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ کہا نبی کے علم غیب کا موجود ہے، قرآن میں کہا ہے۔ یہاں پر لفظ اوتینا، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم کو عطا ہوا، دیا گیا، بخشا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا، اور کیا دیا؟ ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دیا۔ پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ خدا کا دیا ہوا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مجھ کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ لیکن اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اوتینا کا مطلب ہے ہم نے عطا کیا۔ اب یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے، اور اس کی عطا سے، اس کے دینے سے، اس کے بخشنے سے حضور غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو حضور کا جو علم ہے وہ علم غیب عطائی ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ اب جو اس کا انکار کرے گا وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے، حضور اللہ کے بتانے سے بھی نہیں جانتے، وہ لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ فرما رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تو ان کو تھوڑا تھوڑا علم عطا کیا۔ ہم نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، ہم نے تو سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دیا، لیکن محبوب ہمارا جتنا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہو گیا، سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ تو لہٰذا حضور کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ دینے والا رب جانے اور لینے والا محبوب جانے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے اور بیان فرمایا، اللہ والفضل المبین، آپ نے کہا کہ اللہ کا بڑا بھاری فضل، یہ بڑا احسان ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا احسان ہے، فضل مبین یعنی کھلا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے بعد کہا کہ میرا عقیدہ، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز سے مجھ کو عطا کیا، اور یہ اللہ کا کھلا ہوا مجھ پر فضل ہے۔ ابھی خود کون کہہ رہے؟ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے اپنے بارے میں، لیکن حضور کے بارے میں تو اللہ خود فرما رہا ہے، یا تو وہ خود کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ یہ مجھ پر خدا کا کھلا ہوا فضل ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دیا۔ لیکن حضور کے بارے میں کیا عقیدہ؟ اللہ خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا بھاری فضل ہے۔ بہت ایک علمی بات ہے کہ یہاں پر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ پر خدا کا کھلا ہوا فضل ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب خدا کہہ دے کہ یہ ہمارا فضل ہے تو یہ تو اس سے زیادہ بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا خدا تب کہے گا جب اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دے، کیونکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ملا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر خدا کا فضل ہے، لیکن جس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہو، جس کو ساری کائنات کا مالک بنایا ہو، جس کو جنت کا مالک بنایا ہو، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ پر ہمارا فضل ہے، آپ نے ہم سے کچھ مانگا نہیں، آپ نے کوئی چیز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن محبوب ہم آپ کو بن مانگے سب کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہا محبوب مانگو، اور محبوب مجھ سے مانگو۔ حضور نے کہا کہ مولا کیا مانگوں، سب کچھ تو تو نے عطا کر دیا، ہر چیز کا مالک مجھ کو بنا دیا، جنت تو نے بنائی، مالک مجھ کو بنا دیا، مولا کیا مانگوں؟ تو رب نے فرمایا کہ محبوب مجھ سے علم کی زیادتی مانگو، آپ میرے بارگاہ میں عرض کرو اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، کیونکہ ہر نعمت ختم ہو سکتی ہے لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان جتنا حاصل کرتا چلا جائے اس کے درجے اتنے بلند ہوتے چلے جائیں۔
تو فرمایا محبوب مجھ سے علم کی زیادتی مانگو. اب جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محبوب مجھ سے علم مانگو، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کرے اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، تو اللہ نے کتنا علم حضور کو عطا فرمایا ہوگا. دینے والا رب جانے، لینے والا محبوب جانے. اسی لیے حضور کا علم سب سے زیادہ علم ہے. اللہ نے سب سے زیادہ علم اگر کسی کو عطا فرمایا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور حضور پر اللہ کا بڑا کھلا ہوا فضل ہے، بڑا بھاری فضل ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ محبوب آپ پر ہمارا بڑا بھاری فضل ہے. تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام تو صرف جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، بہائم، سب کی بولیاں اللہ نے حضور کو سکھائی. سب کا علم اللہ نے سکھایا اور سب کا مالک بھی بنایا، اور سب کی مراد کو پورا کرنے والا، سب کی جھولیاں بھرنے والا، سب کی مدد کرنے والا، سب کی مرادیں بر لانے والا بھی حضور کو بنایا. کیونکہ حضور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے وسیلہ ہے. حضور خود فرماتے ہیں واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ہر نعمت جس کو جو ملتی ہے وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے ملتی ہے. دینے والی ذات اللہ کی، لیکن دلانے والی ذات مصطفیٰ. جس کو جو ملتا ہے، صرف انسان ہی نہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، صرف جنات ہی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے جو بھی رتبہ پاتی ہے، مقام پاتی ہے، نعمت پاتی ہے، وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے پاتی ہے. تو اللہ نے حضور کا ایسا بنایا ہے. تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کو تو صرف اتنا دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا فرمایا. لہٰذا دعا کہ مولا کریم حضور کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، کیونکہ علم نافع ایک بہت بڑی دولت، ایک بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا حضور کے واسطے اور وسیلے سے ہم کو بھی یہ پیغام کہ انسان علم سیکھے. اب علم دو طرح کا ہے، ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن. علم ظاہر یہ تو شریعت کا علم ہے، اور علم باطن وہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو پاک کرے، جب انسان گناہوں کی آلائش سے پاک و صاف ہو جائے. شریعت کا علم تو کوئی بھی سیکھ کر حاصل کر سکتا ہے، لیکن باطنی علوم کے لیے پیر کی رہبری ضروری ہوتی ہے. لہٰذا جب تک انسان اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اس کے دل میں اللہ علم لدنی اور علم باطن کو ظاہر نہیں فرمائے. اب ایک چیز اور سمجھ لے کہ ایک ہے دین کا علم اور ایک ہے دنیا کا علم. اور یہاں پر جو علم کی بات کی گئی ہے نا، اگرچہ مطلق ہے لیکن خاص علم دین. شریعت آپ کو دنیا کا علم سیکھنے سے منع نہیں کرتی، بے شک آپ سیکھیں، آپ عصری تعلیم حاصل کریں، آپ سیکھیں دنیا کے علوم کو. آپ جو ہے تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنیے، آپ اچھے سے اچھا ٹیچر بنیے، اچھے سے اچھے فلاسفر بنیے، وکیل بنیے، جج بنیے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر آپ فائز ہوں. شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن بس ایک چیز شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے آپ علم دین سیکھیں. سب سے پہلے آپ شریعت کا علم سیکھیں، عقائد کا علم سیکھیں، مسائل کا علم سیکھیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، بارہا کا تجربہ ہے اور سب کا تجربہ ہے کہ جو انسان علم دین نہیں سیکھتا ہے اور دنیا کا علم سیکھتا ہے تو ایسے انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ گمراہی کے دہانے پر چلے جاتے ہیں. تو پہلے انسان علم دین حاصل کرے اور پھر اس کے بعد دنیا کا علم بھی حاصل کرے. لہٰذا نماز کے جن مسائل کا ذکر شروع تھا، آج بھی آپ 3 مسئلوں کو سماعت کریں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے. فجر کا پورا وقت اول سے اخیر تک بلا کراہت جائز ہے، یعنی فجر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی مکروہ نہیں ہے. فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے لگ بھگ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کے قریب رہتا ہے. وہ موسم کے اعتبار سے، سردی گرمی کے اعتبار سے یہ کم زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جب سے بھی فجر کا وقت شروع ہو اور جہاں ختم ہو، اس میں جس وقت میں بھی، چاہے آپ اول میں پڑھے، درمیان میں پڑھے یا اخیر میں پڑھے، نماز بلا کراہت جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یہ بات اب سمجھ لے اچھی طریقے سے. اب رمضان قریب آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ارے وہ فلاں مسجد میں فجر کی نماز تو بولے صحیح ختم ہوتی ہو جا رہی، پہلی ہو جا رہی، جلدی ہو جا رہی، اول وقت میں ہو جا رہی. تو جب شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے تو تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ شریعت نے اس کو جائز رکھا، شروع وقت سے اخیر وقت تک پورا وقت بلا کراہت جائز ہے. جس وقت میں بھی نماز پڑھی جائے گی بلا شبہ جائز ہے.
اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اور وقت گزرنے کے بعد پڑھے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر نماز کا یہی مسئلہ ہے کہ جہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اس درمیان میں جب بھی وہ نماز پڑھی جائے گی بلا کراہت جائز ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص کو اگر غسل کی حاجت ہے، کوئی شخص ہے ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ فجر کا وقت نکل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا اور پتہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تب تک فجر کا وقت نکل جائے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور پھر غسل کر کے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد پھر سے اس نماز کا یاد کرے، پھر سے دوبارہ اس کو وہ نماز پڑھنا فرض رہے گی۔ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں۔ طلوع آفتاب جب سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت میں کوئی نماز، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو، یہاں تک کہ سجدہ سہو ہو یا سجدہ تلاوت ہو، کسی بھی طرح کا سجدہ اور کسی بھی طرح کی نماز اس وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، 20 منٹ کے بعد اب آپ جو چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بے خیالی میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کو روکا نہ جائے، اس کو روکا نہ جائے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا دیا جائے کہ تم نے جس وقت میں نماز پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا۔ اس لیے کہ اگر روکے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت جس میں وعید ہے، جس میں فرمایا گیا کہ بھلا دیکھ تو اس شخص کو کہ جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، تو اس آیت کا، اس وعید کا حقدار ٹھہرے گا، لوگوں کو نماز سے روکنے والا ٹھہرے گا، نماز پڑھنے سے روکنے والا شیطان، اور اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دیکھو کہ وہ غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت مت روکو، اسے ٹوکو مت، بلکہ جب اس کی نماز ہو جائے تو اسے مسئلہ بتا دو کہ جس وقت میں تم نے نماز پڑھی ہے اس میں تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھ کے اپنی اصلاح کرے، دوران گفتگو غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔